السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز. میں محمد مالک. آج ڈی جی ایس پی آر کی بڑی دھواں دار پریس کانفرنس ہوئی. احمد شریف صاحب کی میجر جنرل، اور جیسے آپ نے بیانے کے اینڈ میں سنا کہ ہمارے لیے اول آخر فوج ہے اور ریاست ہے. اس میں جوڈیشری کا ذکر نہیں ہے، اس میں ڈیموکریسی کا ذکر نہیں ہے. کلیئرلی بات ہے ریاست کی، اور پورا جو سیکیورٹی ہمارا پرسپیکٹیو ہے ریاست کا، اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہوا تھا. اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. آج میرا سارا دن سپریم کورٹ میں گزرا اور وہاں بڑی انٹرسٹنگ بحث چل رہی تھی. جیسے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ 3 پٹیشنز آئی ہوئی ہیں. آج سلمان اکرم راجہ اس کو پرسیو کر رہے تھے. انہوں نے 3 گھنٹے قریب آرگومنٹ دیا، اور ان کا آرگومنٹ یہ تھا، بڑی اسٹرانگلی وہ جا رہے تھے کہ آفٹر 175(3) جب یہ ہو گیا 87 کے اندر کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو علیحدہ ہو جائیں، اس کے بعد اب گنجائش نہیں رہتی. اور اگر کوئی آرمی کا افسر عدالت لگا رہا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے تو وہ آزاد نہیں ہے، اس کا وہ کلیش ہوتا ہے 175(3) کے ساتھ. تو ان کا آرگومنٹ تھا کہ یہ بالکل ختم، سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کا رویہ انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے 2-3 باری بیچ میں انٹروین کیا، اور لگتا تھا کہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں سیف گارڈز کی. اور انہوں نے 1-2 باری کہا بھی کہ دیکھیں ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوتے بھی رہے ہیں اور یہ ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے، تو کیا ہم سویلینز کو ادھر بھیجنے کے معاملے میں ایک میٹرکس، ان کا ورڈ یوز نہیں کیا، ایم جسٹ ایکسپلیننگ، کہ بیسکلی کیا ایک میٹرکس بنا لیا جائے جس میں سیف گارڈز ہوں. اور انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ ری انوینٹ نہ کریں ویل کو، اور اتنی وائڈن سکوپ نہ کریں. بہرحال اس پہ بات چلتی رہی. 2 انٹرسٹنگ بڑی باتیں ہوئی ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے میں آپ سے شیئر کروں کہ آج جو ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، جس کی میں آپ کو جسٹ ابھی سناؤں گا، اس میں ان کے میسج کس کے لیے ہیں. میرے نزدیک ان کا ایک بہت کلیئر میسج سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ہے کہ کم ووٹ میں ہم نے تو 102 بندوں کے لے لیے ہیں کیسز. اب ان میں سے ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سے کوالیفائی کرتے ہیں ملٹری ٹرائلز میں، اور وہ ٹرائلز ہوں گے. انہوں نے آج پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن بڑا کلیئرلی کہہ دیا اپنے پریسر میں کہ وہ کس کو ماسٹر مائنڈ سمجھتے ہیں. سو وہ بھی بڑا کلیئر ہے. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ عید کے بعد یہ ٹرائل بھی دنوں کی بات ہے. کورٹ کے اندر آج بات ہو رہی تھی جب ٹرائلز کی، تو اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا چیف جسٹس صاحب نے کہ ابھی کوئی ٹرائل ہو تو نہیں رہا. تو ان میں ورڈز تھے نو ویئر نیئر، وی آر نو ویئر نیئر، کہ ہم قریب بھی نہیں ہیں ٹرائل پروسیس کے. لیکن جب آج، اور پھر اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آئی ایکسپیکٹ، کہ میری یہ توقع ہے کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہوگا تب تک کوئی ٹرائل پروسیس شروع نہیں ہوگا. تو اس پہ تھوڑا سا گول مول جواب دیا اے جی نے کہ ہاں جی I'll get the details and get back to you on this، کہ میں کل آپ کے پاس آپ کو ساری ڈیٹیلز دوں گا. اور ڈیٹیلز ہی مانگی ہوئی تھی، کتنے لوگ ہیں، کیا سین، وہ سارا چل رہا تھا. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. لیکن آج ڈی جی ایس پی آر جب اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ 102 کے کیسز ٹرانسفر ہو گئے ہیں. کورٹ کے اندر اے جی نے بتایا کہ فزیکل پوزیشن بھی فوج کے پاس ہے. اور اب بات ہو رہی تھی، ان کے ورڈز تھے کہ دا ٹرائل پروسیس ان کا آن ہے. سو یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ان تمام چیزوں کے پرسپیکٹیو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی آرمی چیف کی 1 دن قبل. ایک نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ چل رہی ہے کوئٹہ میں. اس کے شرکاء کو آرمی چیف ملے راولپنڈی میں. وہاں اس میٹنگ میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں، اور اس کا آج کی پریس کانفرنس اور سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس سے بڑا ہی ڈائریکٹ تعلق ہے. جب سوال جواب ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا، جب ان سے بات ہوئی کہ آپ مذاکرات کیوں نہیں کرتے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ، یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ یار عمران خان کے مذاکرات پر آرمی چیف نے کہا کہ میں کیوں بات کروں کسی سے، حکومت کا کام ہے بات کرنا، میرا کام نہیں ہے کسی سے بات کرنا. سو ہی جسٹ برشڈ اٹ اوے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہیئر از دا انٹرسٹنگ پارٹ. اسی اپنے انہوں نے ڈسکورس میں بھی اور Q&A، ان دونوں کے اندر سے جو چیزیں نکلیں، ایک جگہ پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی فرد کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. ہمارے پاس شہید ہوتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں، 9 مئی جیسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا، اور میں اپنی زندگی میں کم از کم کسی کو اس واقعے پر سپیئر نہیں کروں گا. اندر کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے اور جو اس میں ملوث تھے. پھر انہوں نے کہا ملٹری کورٹس پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں اس کی پروویژن ہے، یہ غیر قانونی نہیں ہے. عدلیہ نے پٹیشن لی کیوں ہے؟ یہ آئین کا حصہ تھا. انہوں نے تو پہلے تمام فیصلوں پر سوال اٹھا دیا، اگر یہ غیر قانونی ہوتے تو آئین کا حصہ کیوں ہوتے؟ پھر اسی پہ سوال ہوا تو ان کا جواب تھا
جو ججز اٹھ کر چلے گئے ان کا اپنا طریقہ کار ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ٹھیک اٹھ کے گئے ہوں، یہ بھی پوزیشن کلیئر ہو گئی۔ پھر ایک اور بات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گھر کو آگ لگاؤ گے، جی ایچ یو کو توڑو گے تو کیوں ملٹری ایکٹ نہیں لگنا چاہیے؟ کوئی مجھے سمجھا دے کیوں نہیں لگنا چاہیے، مجھے کوئی سمجھائے تو صحیح، یہ سوال ہی کیوں اٹھایا کسی نے؟ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس، اس پر کوئی بحث ہی نہیں بنتی۔ یہ بحث کسی نے چھیڑی کیوں ہے کہ کرمنل کورٹ میں چلنا چاہیے اور ملٹری کورٹ میں نہیں چلنا چاہیے؟ ملٹری کورٹ میں شفاف ٹرائل ہوتا ہے، 9 مئی میں ملوث افراد میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا۔ اور یہی تمام باتیں ورچولی ان ڈفرینٹ ورڈز انہوں نے ہی ریپیٹ کی ہیں، آرمی ڈی جی ایس پی آر نے، اور اس میں انہوں نے بتایا ڈیٹیل میں کہ کس طرح کون کون فیملی ممبرز ہیں۔ کس طرح آپ کو یاد ہے کہ ایک سیلیبریٹڈ کیس بیچ میں ختیجہ شاہ کا ہے جو نواسی ہیں جنرل عاصم نواز جنجوعہ کی، اور نام تو کوئی نہیں لیا ڈی جی ایس پی آر نے، لیکن انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ لسٹ بتائی کہ کس طرح ایک میجر جنرل کی وائف، ان کے داماد، اسی طرح ایک اور 4 اسٹار جنرل کے اہل خانہ، یہ تمام اس پروسیس میں میسیج بڑا کلیئر تھا۔ اگر ہم نے اپنی 4 اسٹار جنرل تو رائلٹی ہوئے نا آرمی کے، تو اگر ہم اپنی رائلٹی کے خاندانوں کے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے 9 مئی میں ملوث میں، تو باقی تو آپ بھول ہی جائیں۔ کیٹیگوریکل تھا۔ سپریم کورٹ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ میسیج تھا میرے نزدیک کہ ٹرائلز ہوں گے اور کم وقت میں یہ ہوں گے۔ اب آگے کیا بات چیت چلے گی؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ کیا ایک اسٹینڈ آف ہو رہا ہے ملٹری گورنمنٹ ایک سائڈ پہ، سپریم کورٹ دوسری سائڈ پہ، یا سپریم کورٹ اپنا اس میں سے کوئی وے آؤٹ نکالے گی؟ ایک بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ سپریم کورٹ از اے وونڈڈ تھنگ رائٹ ناؤ۔ 14 مئی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا لیکن اس پہ وہ عمل درآمد نہیں کرا سکے، تو بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اور گورنمنٹ پہلے ہی کہہ چکی ہوئی ہے، انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا کہ جب ایک فیوچر چیف جسٹس اس بینچ کو نہیں مانتا، اس کے فیصلوں کو نہیں مانتا، تو ہم کیوں مانیں گے؟ تو انہوں نے بھی انڈیکیشن دے دیا، آج آرمی کی طرف سے یہ بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے۔ سو کیا ہم ایک کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں جو بڑا ہی خطرناک کانفلکٹ ہوگا، یا چیف جسٹس کے بیانات جو آج میں سن رہا تھا وہ کوئی مڈل گراؤنڈ نکالنے کی کوشش کریں گے؟ تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہوا ہے فیصل صدیقی صاحب نے، سینئر لائر ہیں، اور یہ ایک کیا کہتے ہیں سول سوسائٹی کی ایک پٹیشن ہے، اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں سردار لطیف کھوسا صاحب نے بھی جوائن کیا ہوا ہے، سینئر ایڈوکیٹ، فارمر اٹارنی جنرل، فارمر گورنر پنجاب۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کے لائر ہیں، ان کی پٹیشن پہ ہیں، اور لگتا ہے اسی پاداش میں ان کو بھی اور اعتزاز احسن صاحب کو ان کی پنجاب پارٹی کی لیڈرشپ نے ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سو وہ کلیٹرل ڈیمیج علیحدہ ہے۔ لیکن آپ دونوں سے میں بات بھی شروع کروں گا پروگرام میں۔ ہم عرفان قادر صاحب سے ہی بات کریں گے گورنمنٹ ویو کے لیے۔ جی کھوسا صاحب، آپ نے ساری باتیں سنی، مجھے تو سب سے اس میں جو ریزولوشن یا ڈٹرمینیشن فوج کا نظر آیا وہ آخری جملے میں ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیول آف سیکیورٹی تھریٹ یا سیریسنس میں لیا جا رہا ہے۔ دوسرا، آج کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور میں نے جو آپ لوگوں سے شیئر کی وہ ہماری ایکسکلوسیو خبر تھی کہ کیا بات چیت ہوئی آرمی چیف کی سیکیورٹی ورکشاپ کے لوگوں سے، پارٹیسپینٹس کے ساتھ، تو اس میں بڑا کلیئر ہے ان کا کہ نو برینر ہے بھائی، یہ تو ہونا ہے۔ اس میں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ اٹھایا کیوں ہے سپریم کورٹ نے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جو میں دیکھ رہا تھا آپ کی پٹیشن اور جو فیصل صدیقی صاحب کی پٹیشن ہے، ڈراسٹک ڈفرنس مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ بس اڑا دیں، یہ مسئلہ اب ہوگا ہی نہیں، جبکہ کافی فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ کے اپنے کہ سویلینز کے ٹرائل ہو سکتے ہیں۔ فیصل صدیقی صاحب کی پٹیشن آرگیو کرتی ہے کہ ان ایکسٹریم کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہو سکتے ہیں، تو اس کا بھی ایک بڑا لیٹ ڈاؤن پروسیجر کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ نے آج بات سن لی ڈی جی ایس پی آر کی، آپ سے میں نے شیئر کر لی بات آرمی چیف کی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ کو آپ سٹرائک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو کیا پھر یہ بالکل یہ کلیش تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اور اعتزاز صاحب اور یہ سارے مل کے ایسی لڑائی کروا دیں کہ بعد میں پتہ لگے کورٹس بھی فارغ، سارے ہی فارغ، صرف ملٹری کورٹس ہی بچی ہیں اور وہیں پہ ساری بات ہوگی؟ دیکھیں مالک، آئی تھنک اٹس اے سیڈ ڈے اگین فار آور کنٹری۔ میں تو ملک کی کہوں گا کہ اٹس اے سیڈ ڈے۔
دیکھیں غصہ اپنی جگہ پر، جوش اپنی جگہ پر، لیکن ہوش مندی سے پھر بھی قومیں جو ہیں ایسے مرحلوں سے نبرد آزما ہوتی ہیں، اور اس کا بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ آپ آئین پر چلیں، قانون کے مطابق چلیں. آپ کسی ایسی ایکسیجنسی پر بالکل ہم مذمت کرتے ہیں 9 مئی کا، کسی نے بھی اس کو سراہا نہیں ہے. معاف کیجئے گا، ہم نے اپنی پٹیشن میں بھی کبھی نہیں یہ کہا کہ ان کو جو ہے کیفر کردار. لیکن کھوسا صاحب مجھے ایک بات بتائیں، مجھے کائنڈلی ایک بات بتائیے. جو یہ بات آرمی چیف نے بھی کی اپنی بریفنگ میں، جو یہ لوگ انہوں نے بھی آج بات کی ڈی جی ایس پی آر نے، اینڈ ہی آرگیوڈ، انہوں نے کہا کہ کلبھوشن کیس کی بات نام نہیں لیا، لیکن وی نیو کہ انٹرنیشنل کورٹ میں تو جسٹس میں اسی کی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا وہاں سے بھی کوشر ڈکلیئر ہوا اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اپیلز ہوں گی، سویلین لائرز ہوں گے، پورا آپ کے پاس پروسیس ہوگا اپیل کا سب کچھ، تو یہ تو فیئر ٹرائل ہی ہوگا. اور یہ تو حقیقت ہے کہ آئین کے تحت عدالتیں موجود ہیں، دہائیوں کے فیصلے موجود ہیں. کیا اتنا آسان ہے کہ سپریم کورٹ اڑا دے اس کو؟ مالک اڑائے گی اور اڑانا چاہیے. آپ اڑانے کی بات نہ کریں. دیکھیے سپریم کورٹ نے آئین پر عملداری کرنی ہے. آج کی بھی اگر آپ نے ساری بحث اور 2-3 دنوں کی اگر سنی ہو تو آپ پر یہ بڑا واضح مترشح ہو جانا چاہیے کہ آرٹیکل 175(3) کے نفاذ کے کمپلیٹ نفاذ کے بعد یہ بالکل ڈائیمیٹرکلی تبدیل ہو گئی ہے. دیکھیں کوئی ایسی عدالت کو عدالت نہیں کہا جا سکتا جو عدالت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سپروائزری جورسڈکشن، اپیلیٹ جورسڈکشن، ریویژنل جورسڈکشن، انہیرنٹ جورسڈکشن سے ماورا ہو. لیکن کھوسا صاحب ایک چیز بتائیے، آپ بھی وہیں تھے، میں بھی وہیں تھا. میں 2 جملے کوٹ کرتا ہوں جو میں نے نوٹس میں لکھے ہوئے تھے. ایک پوائنٹ پہ چیف جسٹس صاحب نے، آپ کو یاد ہے، کہا سلمان اکرم راجہ کو، انہوں نے کہا یار یہ جو سیف گارڈ والا پروسیس ہے، پاورز، اس کو وائڈن کرنے کی بات کرو. یہ وائی ری انوینٹ دا ویل؟ اور یہ تو اس میں فیصلے ہیں، اس میں ٹرائلز ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشڈ ہے. اور تو انہوں نے پھر راجہ سلمان اکرم نے کہا کہ سر ڈو یو وانٹ می ٹو فوکس آن سیف گارڈز فار سیویلینس؟ چیف جسٹس نے کہا یس. تو وہ تو اپنا مائنڈ دے رہی ہے عدالت کہ ہم اسٹرائک ڈاؤن کرنے میں شاید وہ کین نہیں ہیں، ان کو کانسیکوینسز پتہ ہیں، تو وہ وایا میڈیا نہیں نکال رہی کورٹ. مالک اتنا تو مجھے الاؤنس دو نا کہ میں نہ صرف وکیل ہوں بلکہ تھرو آؤٹ موجود ہوں اور میری 50 سال کا اس میں ایکسپیرینس ہے. تھوڑا سا الاؤنس دے دیں. دیکھیں یہ انکویزیٹوریل اور پروبیٹو کویسچنز ہوتے ہیں، لیکن اس سے جو بنیادی نقطہ ہے اس پر بڑا واضح ہے عدالت کا وہ جو ہے. اور اگر واضح نہ ہوتا تو آج جو ہے وفاق کی جانب سے اور وزیر اعظم کی جانب سے اعتراض نہ ہوتا بینچ پر، اور ایک جج صاحب اس بنا پر ریکیوز نہ کرتے. کتنی یہ ایک عجیب قسم کی جو ہے حرکت کی گئی ہے وفاق کی طرف سے کہ 2 دن پہلے جو ہے جب انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ کسی کو اعتراض ہو تو ابھی بتا دیں، لیکن اس وقت نہیں کیا گیا. سر یہ تو ڈیلینگ ٹیکٹک ہو سکتا ہے نا کہ بینچ توڑو تاکہ ڈیلے ہو، وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. مالک ڈیلنگ نہیں، مالک اٹ از ریٹن آن دا وال، اٹ از سو کرسٹل کلیئر دیٹ کوئی گنجائش نہیں ہے سیویلین کی ملٹری ایکٹ یا ملٹری کورٹ کے پاس. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے، محرم کے کیس میں انہوں نے کہا یہ میٹر آف پروسیجر نہیں ہے کہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کا جو بھی پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے وہ نہ تو ٹرینڈ ہوتا ہے، نہ وہ کوئی ضروری ہو کہ وکیل ہو یا وکالت سے آشنائی ہو، اسے قانون سے آشنائی ہو. ایک تو وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتا ہے ٹو سٹ ایز اے پریزائڈنگ آفیسر اور ایز اے جج. کھوسا صاحب ایک سیکنڈ، کائنڈلی ہولڈ یور تھاٹ دیر. میری بات ہو رہی تھی جیک برانچ کے لوگوں سے اور کچھ دن پہلے I was asking them the same thing. میں نے کہا یار وہ جوک میں ایک پرانی بات چلتی تھی کہ ملٹری کورٹس آر ٹو جسٹس واٹ ملٹری بینڈز آر ٹو میوزک. تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہمارے جو سے یہ آفیسرز ہیں یہ باقاعدہ ٹرینڈ ہیں، اور آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہمارے 17 اسٹینڈنگ کورٹس ہیں، کوئی نئی نہیں بنی، یہ روٹین میں کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس کیسز چلے گئے ہیں. یہ تو آخر یہ تو ان کے ٹرینڈ لوگ ہی ہیں نا جو ججز ہیں.
मालिक यही जो आपने कहा है कोर्ट जो है दिस हैज बीन कोटेड इन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 2015 सुप्रीम कोर्ट पे ये कोटेड है, ये जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है रावलपिंडी वाला, ये इसमें कोर्ट हुआ है कि इट इज लाइक म्यूजिक। तो ये माफ कीजिएगा किसी स्टैंडर्ड पर भी, एक तो आज आपने सुना हमने जो इजहार किया, हमें कोई पता नहीं है मुल्जिम कहाँ है, हमें कोई पता नहीं है अदालत कहाँ। चले वो तो कल आपको डिटेल मिल जाएगी, कल तो वो पता नहीं है फैमिली से मिलने, वो तो गवर्नमेंट ने वादा तो किया है उन्होंने, मैंने कहा वो तो अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि अच्छा छोड़े ना, देखें वो छोड़े मालिक, आपको भी पता है हम आज से नहीं, हम भुगते आ रहे हैं, ये अयूब खान के वक्त से मिलिट्री कोर्ट से वो भुगता है, ज़ियाउल हक के हमने भुगते हैं कोर्ट से, हमने ये कोर्ट कहना ही मिस नॉमर है, माफ कीजिएगा, ये ISPR को जाना ही नहीं चाहिए था। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कभी मुहज़्ज़ब ममालिक में जहां रूल ऑफ सर लास्ट क्वेश्चन बिफोर मैं अभी इस राउंड में मैं एक सवाल आपसे, फिर मैं फैसल की तरफ जा रहा हूं। एग्जैक्टली जो आपने जुमला कहा कि उनको आज बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या आज जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या वो क्लियर मैसेजिंग नहीं है? बिकॉज द टाइमिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखें बिल्कुल मैसेजिंग है, और मैसेजिंग ना सुप्रीम कोर्ट लेगी, ना इस मुल्क के वकला इसको मैसेजिंग एक्सेप्ट करेंगे, ना ही मिलिट्री मार्शल लॉ लगेगा। मालिक ये बात देखें ऐसा नहीं होनी चाहिए थी, मैं इसीलिए मैंने कहा इट्स अ वेरी सैड डे इन द हिस्ट्री ऑफ लेट्स ड्रॉ फैसल साहब आल्सो इनटू द कन्वर्सेशन। बड़े सब्र से सुन रहे हैं, मुझे तो खतरा ये लग रहा है फैसल कि ये जो खोसा साहब और सारे हैं, ये जो एक्सट्रीम सोल्यूशन मांग रहे हैं, और सलमान अकरम राजा भी मांग रहे थे, एज ए सिविलियन तो मेरे लिए बड़ा डिज़ायरेबल सोल्यूशन है, लेकिन रियलिटी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये अदालतें रिकगनाइज भी हैं, दिहाइयों से चल रहे हैं, इनके फैसले भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस पर फैसले आ चुके हुए हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसी सुप्रीम कोर्ट है कि वो इलेक्शंस का उन्होंने फैसला किया 14 मई का, और कुछ नहीं इम्प्लीमेंट करवा सकी। और मैं एक बात पहले भी किस्सा सुना चुका हूँ कि एक जज साहब मुझे बता रहे थे कि जब हम जज अपॉइंट हुए तो हम जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के पास गए, उस वक्त वो CJ थे, तो हमने उनसे कहा कि जी कोई एडवाइस, तो कहते उन्होंने हमें एक ही बात की कि यार कोई ऐसी जजमेंट ना देना जो तुम इम्प्लीमेंट ना करवा सको। क्या एक ब्लजंड सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला नहीं कर सकता, और आज भी कमेंट दिए हैं चीफ जस्टिस ने कि जिसके पास छड़ी है उसके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास मॉरल अथॉरिटी है, हमारे पास छड़ी नहीं है, तो एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड है। क्या एक वाया मीडिया ये निकलेगा, जैसे आप लोगों की पिटिशन से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बड़ा स्ट्रिक्ट प्रोसेस होना चाहिए, पिक एंड चूज़ ना हो, लेकिन इस बहस से हट जाएं कि सिविलियंस का ट्रायल हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये मांग रहे हैं एब्सोल्यूट फारग करें आप। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इस को वेयर विदॉल है कि वो कर सके जो खोसा साहब एंड अदर्स मांग रहे हैं? थैंक यू मालिक। देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खोसा साहब जो बात कर रहे हैं और सलमान ने जो बात की वो कोई एक्सट्रीमिस्ट व्यू है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको चीफ उनकी आर्मी चीफ का गुफ्तगू सुना दिया विद सिक्योरिटी वर्कशॉप वालों के साथ, आपने DGSPR की बातें सुन ली हैं, वहाँ परसेप्शन ये एक्सट्रीमिस्ट व्यू ही है, वो कहते हैं तो बहस ही नहीं बनती। वहाँ परसेप्शन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ है। देखिए हमारा व्यू ये है कि जब एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप एक ये प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन करें आर्मी एक्ट की जो 2D रोमन 2 है, या ये आप हमेशा के लिए फ़ैसला कर दें कि कभी सिविलियंस ट्राई नहीं हो सकते, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये बड़े फ़ैसले क्यों किए जाए। हमारे सामने क्या इशू है? हमारे सामने ये इशू है कि इस वाक़े के हवाले से जिन लोगों को अक्यूज़ किया गया है, क्या उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये एक नैरो व्यू है। अब ये ठीक है एक तरीक़ेकार ये कि आप बड़े इश्यूज पे, लेकिन सुप्रीम आप ये कह रहे हैं कि ये जो 102 लोग हैं जी जो इन पे चार्जेस इस वक्त फ्रेम किए हुए हैं पुलिस ने और जो FIRs काटी हुई हैं, उसके मुताबिक इनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं बनता। आप इस बात को चैलेंज नहीं कर रहे कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है कि नहीं? मैं इसलिए नहीं कर रहा, एक तो मेरी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये कहा है कि भाई जिस चीज़ का फैसला नैरो ग्राउंड्स पे हो सकता है उस पर बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। और सेकेंडली
میرا خیال آپ کہنا نہیں چاہتے آن ایئر، لیکن مجھے فیل یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ سوچ ہے یار وہ مانگو جو کورٹ دے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہ بیچاروں پہ بوجھ ڈالو. ہمیشہ وہی مانگنا چاہیے جس سے آپ کے کلائنٹ کو یا جن کو آپ ریلیف دلوانا چاہتے ہیں وہ مل جائے. آپ کو گرینڈ سٹینڈنگ نہیں کرنی چاہیے. بالکل بجا آرگیومنٹ ہے جو کھوسا صاحب اور سلمان کر رہے ہیں، لیکن اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ چیز دیکھی جائے کہ یہ جن لوگوں کو ٹرائی کیا جا رہا ہے ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے یا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ٹرائل. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. سوال صرف یہ ہے فورم کا ہے، کیا ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے یا اس کو ملٹری کورٹ نہیں کرنا چاہیے، جنرل کورٹ مارشل، یا ان کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے انڈر ہونا چاہیے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے انڈر جو سزا ہے، لیکن وہ فوج والے کہتے ہیں فیصلہ نہیں ہوتا. اور جب اسپیشل کورٹس بھی جب آپ کی بنی تھی، جب 21 امینڈمنٹ کی بات تھی، ہم نے دیکھا کہ ججز کو، سویلین ججز کو فون جاتے تھے اور بیچارے مقدمہ چھوڑ دیتے تھے، ٹیررسٹ کو بھی ٹرائل ہی نہیں کرتے تھے. یہ تو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ جو تھی. وہ کہتے ہیں کہ سویلین کورٹس کے اندر اتنا لٹک جاتا ہے. ہم نے ایک ریسرچ کی تو اس میں ڈیٹا نکلا کہ ملٹری کورٹ کا ٹرائل آن این ایوریج 27 سے 31 دن لگتے ہیں اور ٹرائل ختم ہو جاتا ہے. آج جو ڈی جی ایس پی آر کی بات سے مجھے لگا وہ یہ لگا کہ یار ٹرائل تو ہم کر لیں گے، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ ہائی کورٹ سے چلے جائیں، سپریم کورٹ سے ریڈریسل کروا لیں. دیکھیے پھر تو ایشو یہ ہو گیا کہ ان کو صرف یہ اعتراض ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اوپر کہ اس میں ٹرائل جلدی نہیں ہوتا. ایک دوسرا اعتراض آپ نے بتا دیا کہ وہ ڈر جاتے ہیں. اب دیکھیے جو پہلی چیز ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ گائیڈ لائنز دے سکتی ہے. لوگوں کو پسند نہیں ہے بٹ میرم علی مجھے یاد ہے گائیڈ لائن سپریم کورٹ نے اینٹی ٹیررزم کورٹس کو دی تھی کہ 30 دنوں میں کیس ختم کرو. دیکھیے آج تک ایک کیس 30 دن میں ختم نہیں یہ ہوا. غلط بات ہے. جو کیسز یہ ججز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بٹ میرم علی میں بھی مانیٹرنگ جج اپوائنٹ ہوئے تھے تو یہ ہو سکتا ہے. اگر دوسرا یہ ایشو ہے کہ بھئی یہ ججز ڈر جاتے ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں یہ پروویژن موجود ہے کہ آپ سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور آرم فورسز کی بھی سیکیورٹی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے. اینڈ فرینکلی یہ جو سیکیورٹی تھریٹ والا ایشو ہے، یہ جن لوگوں کو اریسٹ کیا ہے یہ کوئی طالبان نہیں ہے، یہ کوئی ایم کیو ایم کے ملیٹنٹس نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. تو اگر صرف یہی ایشو ہے کہ جلدی فیصلے ہونے چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے آپ کو کسی کی ملٹری ٹرائل کرنی چاہیے. ایک اور ریزن ہے میرے خیال میں کہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا فیصلہ ہے جو نیرو گراؤنڈز پہ. اس کی ریزن یہ بہت ہی ایموشنلی چارجڈ اپ ایشو بن گیا ہے. اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اس کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ جیسے دو انسٹیٹیوشنز ایک کے دشمن ہیں. چلیں یو گاٹ اے پوائنٹ دیر. کھوسا صاحب اگر جیسے بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بریک لینی، لیکن سوال یہ ہے جیسے فیصل ابھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں تو سزائیں اور بھی سخت ہیں جو فیلڈ کورٹ مارشل سے ادھر سے عدالت سے ملیں گی. تو پھر اتنی انسسٹنس کیوں ہے؟ کیوں ہم اس پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ انسٹیٹیوشن انسسٹ کر رہا ہے کہ ان سب کے ملٹری ٹرائل ہی ہونے چاہیے؟ اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ آپ کے خیال میں ڈیلیور کر سکتی ہیں جسٹس؟ پہلا سوال یہ ہے بیکاز ابھی تک ہم نے ان کی جو پرفارمنس دیکھی ہے لیوز اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ فار. لیکن جیسے فیصل نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس میں وزن ہے کہ اس میں نیچر آف کرمنلز اور تھی. وہ کوئی ٹی ٹی پی کا بندہ ہے، کوئی ٹیررسٹ ہے، اس سے ظاہر ڈرتا بھی ہے، آپ کا گھر اڑا دے، بچے مار دے. یہ وہ لاٹ تو ہے نہیں، یہ تو پولیٹیکل سارا لاٹ تھا. اگر یہ وہاں کی سزائیں زیادہ سخت ہیں تو پھر اتنا سٹینڈ آف کیوں بن رہا ہے کہ آپ ملٹری کورٹس پہ ہی انسسٹنس کیوں ہے؟ اس کا جواب لیتا ہوں بریک کے بعد، کیونکہ جواب پالیٹکس پلس لیگل مکس ہوگا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی شو. جی کھوسا صاحب، پھر آپ کے خیال میں اتنی انسسٹنس کیوں ہے؟ کیونکہ جب میں فیصل صاحب کے آرگومنٹ سن رہا تھا اور بھی میرے کچھ لائر، سینئر لائر سے بات ہوئی، ان سب کا خیال تھا کہ یار نیرو گراؤنڈز پہ ریلیف لے لیں تاکہ اتنا بڑا فیصلہ اٹس ناٹ ایزی کہ گورنمنٹ اس طرح اسٹرائک کر دے، اور وہ نیرو گراؤنڈز پہ اگر فیصلہ ہوگا تو ایکسیپٹ کر لے گی سرکار بھی اور فوج بھی.
لیکن اگر آپ براڈلی سارا ہی اسٹرائک ڈاؤن کر جائیں گے تو شاید ایک کانفرنٹریشن ہو جائے. اس پہ کوئک جواب. اور دوسرا یہی, آپ کے خیال میں کیوں اتنی انسسٹنس ہے کہ نہیں ملٹری کورٹس میں ہی ہوں گے؟ دیکھیں مالک, ایک بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کام ہے تشریح کرنا, آئین کی اور قانون کی تشریح کرنا. اس میں کوئی دوسری رائے ہماری نظر میں نہیں ہے کہ آرٹیکل اگر 8 سب آرٹیکل 3 کو دیکھیے گا تو یہ جو ہے بریگیڈیئر علی کی 1975 سے لے کر اور جو ہے آپ 1999 اور پھر 2015 والے 3 مقدمات جن میں, اور پھر محرم علی والے, اگر آپ ان کو کنجوائنٹلی پڑھیں 18ویں ترمیم کے بعد اور جو ہے شرف افریدی کے کیس کے بعد جہاں انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کو مسلم کر کے بالکل یہ طے کر دیا گیا, تو اس میں پھر گنجائش نہیں بنتی ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا 18ویں ترمیم کے بعد جو منضبط کیا گیا, حالانکہ اس سے پہلے آرٹیکل 4 آئین میں موجود ہے. تو پھر اگر اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, جو بھی قانون کھوسا صاحب آرمی چیف سمجھتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ تو کھلنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یہ تو بند ہونا چاہیے. تو ویئر شیل دا ٹوینز میٹ؟ میٹنگ پوائنٹ کوئی ہے؟ مالک دیکھیں, میں نے پہلے کہا اٹس اے سیڈ ڈے فار دس کنٹری, کہ اگر تو کسی اور نے جو ہے آئین کی تشریح کرنی ہے اور اوپن اینڈ شٹ کیس کے فتویٰ دینا ہے. دیکھیے ہم نے یہی بات شروعات ہی میں نے یہاں سے کی کہ اگر کور کمانڈرز کہہ دیں اور اگر فارمیشن کمانڈرز کہہ دیں کہ جی یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اس میں ان امپیچبل, یعنی ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, تو مالک اس کے بعد کوئی ملٹری کورٹ, کرنل ہو, بریگیڈیئر ہو, جنرل ہو, کوئی ہو, مجھے بتائیں کہ اس میں کیا پھر انصاف ہو سکتا ہے جب کہہ دیں ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور پھر اپیل بھی اسی ہائرارکی میں ہوتی ہے. نہیں, اپیل آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی تو ہے نا سر. اور نہیں مالک, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں مالک, جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کوئی اپیل نہیں ہوتی ہے, کوئی ریویژن نہیں ہوتی ہے, کوئی ریویو نہیں ہوتی ہے. ملٹری کورٹ کا فیصلے میں کوئی بحث نہیں ہوتی ہے. ڈی جی ایس پی آر آج کیوں کہہ رہے تھے ایک لفظ گلٹی لکھا ہوتا ہے. تو ڈی جی ایس پی آر نے آج کیوں کہا سر ایک لفظ گلٹی ہوتا ہے, اس لیے کہا ہے کہ ایک تو علمی ہے, قانون سے جو ہے لا تعلقی ہے, اور دوسری بات یہ ہے وہ اس کی کہہ رہے ہیں جوڈیشل ریویو میں کورم نان جوڈس, میلا فائڈے اور نان ایسٹ وداؤٹ لافل اتھارٹی وداؤٹ جورسڈکشن. فیصل صاحب یہ بتائیں, یہ میں صبح سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میرٹ کو نہیں دیکھ سکتی ہے, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ شہادتیں نہیں دیکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. آپ کہہ رہے ہیں, کوئی دلائل مدلل فیصلہ نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے میں جس طرح سول کورٹ میں ڈیٹیل ریزننگ ہوتی ہے وہاں پہ وہ ڈیٹیل ریزننگ نہیں دیتے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں ہے, ایک لفظ گلٹی ہوتا ہے, نہیں ہے اس میں. اور وکیل بھی اپنی مرضی کا نہیں رکھ سکتے. آرٹیکل 10 لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین وکیل آپ اپنی مرضی کے رکھیں گے. اور سر ایسے کہنے کی اور باتیں, ابھی تک تو فیملی کو 2 مہینے ہو گئے ملنے نہیں دیا, کسی وکیل کو ملنے نہیں دیا. ملٹری کورٹس میں معاف کیجئے گا, ہم ایوب خان کے وقت سے پیش ہوتے آئے ہیں. ملٹری کورٹس ایک دفعہ جا کر جو نیو ورلڈ ڈس آرڈر ہے, مے بی اس کے اندر اب یہ کنسیشنز دینے پہ تیار ہیں. مجھے فیصل ایک چیز بتائیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے. تب بھی ہم نے قصہ اٹھایا تھا کہ جب 14 مئی کا فیصلہ آیا تو ہم نے کہا یار یا تو تب فیصلہ دیں جب اگر آپ نے بلا کے کنٹیمپٹ میں فارغ کریں پھر چیف الیکشن کمشنر کو, فارغ کریں آپ پرائم منسٹر کو, تاکہ آپ کے وزن آئے آپ کے فیصلے کو. فیصلہ دے دیا اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں اچھا ہم بیل بھی کر دیں گے لیکن بار آپ پکڑے جائیں گے, تو بڑی ایک ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ تھا. مجھے اس لیے یہ نیرو جو آتا ہے آپ کا ورڈ مجھے بار بار اپیل کرتا ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے اس وقت سلوشن مڈل آف دا گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے, آلدو جو کھوسا صاحب کی آرگیومنٹس ہیں وہ لیجٹیمیٹ آرگیومنٹس ہیں, لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ سویلینز کبھی بھی ٹرائی نہیں ہو سکتے. کیا کرے سپریم؟ میرے خیال میں اس میں جو انلیگیلٹی اور انکانسٹیٹیوشنلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ملٹری اتھارٹیز کو اکیوزڈ
ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ انکانسٹیٹیوشنل اور الیگل ہیں. ان سارے اکیوز کو واپس بھیجا جائے گا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے انڈر. اور اگر ملٹری اتھارٹیز انڈر دا پاکستان آرمی ایکٹ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے انڈر ہونا چاہیے, ان کو دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا اور اس پہ سپریم کورٹ گائیڈ لائنز دے گا. گائیڈ لائنز یہ دے گا کہ صرف ان سرکمسٹانسز میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور ان سرکمسٹانسز میں نہیں ہو سکتا, اور اگر ٹرائل ہوا تو یہ سیف گارڈز ہوں گے. دیکھیے یہ جو میں ایک بہت کنفیوژن ہے کہ دیکھیے مئی 9 کے حوالے سے جو مین بات کی جاتی ہے کہ انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوا. انسٹالیشنز پہ اٹیک از ناٹ این اوفینس انڈر دی پاکستان آرمی ایکٹ 1952. اٹ از ناٹ این اوفینس انڈر دی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923. اٹ از اونلی این اوفینس انڈر دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997. تو ان کو دکھانا پڑے گا کہ بھئی ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک جو ہے وہ کس طریقے سے آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائی ہو سکتا ہے. یہ ایک سلوشن ہو سکتا ہے. اس سے یہ ہوگا دونوں کو اپارچونٹی ملے گی, دونوں کو ڈیو پروسیس ملے گا. دے ہیو ویری اسٹرانگ ویوز اباؤٹ مے نائٹ. انہوں نے کہا ہے اگر اندرونی انتشار نہ پکڑا تو بیرونی الغار ہو سکتی ہے. کون کہہ رہا ہے نہ پکڑے؟ سوال صرف جھگڑا اس پہ ہے واٹ از دا پروسیس. ان کو اگر مس گیونگز ہیں 88 ٹرائل کے حوالے سے the government should legislate on that, should provide the safeguards. مجھے یہاں پہ بریک لینا, میں آپ سے آخری سوال دونوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو آج کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جو میرے نزدیک کلیئر میسیجنگ ہے, کل آپ کو سپریم کورٹ میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آپ دونوں سیزن لائرز ہیں اینڈ یور پٹیشنرز ان دیر آلسو, تو اس پہ کلوزنگ کامنٹ لوں گا اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بالکل 1-2 منٹ ہے, کوئکلی کھوسا صاحب آپ سے اور فیصل صاحب سے ایک ہی سوال ہے, کیا یہ سولوشن ہو سکتا ہے کہ اینٹی ٹیررزم کی آپ 3-4 اسپیشل بینچز بنا دیں کہ ان ججز کے پاس کوئی اور ورک لوڈ نہ ہو اور وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے سارے کیسز وہاں سن لیں تاکہ سپیڈی بھی ہو جائے, یہ بحث بھی ختم ہو جائے اور کنوکشنز جہاں ہونی چاہیے وہاں ہو جائیں, جہاں فیٹ بری ہونا ہو جائیں. کیا یہ ایک سولوشن ہے؟ مالک شارٹ اینڈ کرسپ سوال یہ ہے کہ یہی اس کا سلوشن ہے. دوسری بات یہ دیکھیں ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے, ٹرائیکوٹمی آف پاور میں جوڈیشری انٹرپریٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. ملٹری از اے ونگ اونلی آف دی ایگزیکٹو اینڈ آپریٹس انڈر دی گورنمنٹ. اٹ ڈز ناٹ, یہ اوپر نہیں بیٹھتی عدلیہ کے, اس لیے عدلیہ نے ہی انٹرپریٹ کرنا ہے اور اس کا بہترین سلوشن یہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے, کیونکہ یہ اوپن ہوگا کورٹ میں ہیئرنگ اور اس کا یہی حل ہے. اور اس میں قانون میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 30 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہے اور ایڈجرنمنٹ نہیں دینی ہے. بالکل جو ہے میرے خیال میں دیکھیے 2 باٹم لائنز ہیں. پہلی باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو اوفینسز ہوئے اس کا کورٹ مارشل ٹرائل نہیں ہو سکتا, یہ پہلی باٹم لائن. اس کا آلٹرنیٹیو وہی ہے جو آپ نے سجیسٹ کیا. اگر ملٹری اتھارٹیز کو مس گیونگز ہیں کہ یہ ٹرائلز نہیں چلیں گے جلدی, اس کے لیے فردر لیجسلیشن ہو سکتی ہے. ان کو مس گیونگز ہیں کہ ہمارا ایویڈنس ایڈمیسیبل نہیں ہے, اس کے لیے فردر لیجسلیشن ہو سکتی ہے. لیکن ان کا ٹرائل نارمل اینٹی ٹیررزم کورٹس میں ہی ہونا ہے. جس قسم کے سیف گارڈز وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکویٹل نہ ہو وہ لے لیں, حکومت لیجسلیٹ کرے. خسرو صاحب بہت شکریہ. ناظرین بات یہ ہے کہ 2 فیصلے کرنے ہیں اب ایگزیکٹو کو, فوج کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی. اگر تو مقصد ہے کہ جو گلٹی ہیں ان کو سزا دینی ہے تو وہ طریقے ہیں, وہ الٹرنیٹیوز ہیں. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ورک لوڈ ہٹا دیں, 2-3 نئے بینچز بنا دیں اسپیشل اس کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے, تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے کہ جی سیکرٹ ٹرائل ہے اور یہ ہے وہ ہے. اور جیسے فیصل صاحب کہہ رہے تھے اس کے بھی لوازمات اور پورے کیے جا سکتے ہیں, بیکاز اس پہ انا کا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ مئی 14 والے الیکشن فیصلے کے بعد سبسیکوینٹلی ایروڈ ہو گیا ہے اس کی مورل اتھارٹی. اس کے بعد شاید اتنی پاور نہ ہو. آنے والے انکمنگ چیف جسٹس اس بینچ کو ہی نہیں مانتے. گورنر نے پہلے اس پیک پہ اپنا کوٹ ہینگ کر لیا ہے ڈیفائنس کا کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا. ان کو اب سلوشن نکالنا ہوگا, اور میرا خیال ہے آج کی پریس کانفرنس کے بعد
پراببلی آج کی جو رات ہے چیف جسٹس صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں پہ وہ ایک گرینڈ ویژن چاہیے ہوگا. اس طرح سپریم کورٹ کا کلیکٹیو وزڈم چاہیے کہ عدالتیں بھی چلتی رہیں, یہ نظام بھی چلتا رہے, بیکاز یہ ہم ایک ایسے کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں کیجولٹی کین بی دا نارمل جوڈیشل پروسیس, اور وہ ہم میں سے کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.